اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 5، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ہماری جو نماز کا ٹاپک مین چل رہا تھا، اور اس میں سب ٹاپک جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، ہم نے پیچھے کافی آیات یہ دیکھی ہیں کہ بہت ساری دوسری جو بھی امتیں ہیں ان کو بھی اللہ پاک یا دوسرے انبیاء اکرام کو بھی اللہ پاک نماز پڑھنے کا، قائم رکھنے کا اور اپنے فالورز کو کہنے کا کہہ رہے ہیں، جس سے یہ تاثر تو سمپل سا ہمیں یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ یہ نماز بس ہم ہی مسلمان ہیں اور نماز بس ہمیں ہی ملی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملی ہے، اس کا آپ پھر خود جائزہ لگا لیں۔ میں نے تو اتنی آیات، آپ پچھلی، یہ آج اس کی آخری آیت ہے، اس کے میں ڈسکرپشن میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور بنی اسرائیل کو جو کہا گیا ہے وہ والی آیت بھی ڈال دو، 2 آیات ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گا، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ کافی لمبی آیت ہے اور میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں، ایک تو وہ مین پیغام کہ یہ میں شیئر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ریفرنس ہوتا ہے آیت کا، کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت ڈیٹیل بتا دوں، ترجمہ آپ خود پڑھ سکیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹ کیا کہا ہوا ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ تھوڑی لمبی آیت ہے لیکن یہ بڑی ڈیٹیل طلب بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو تاثر یہ ملتا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، یا آپ خود قرآن پاک سے دیکھ لیں کہ اللہ پاک اس کے بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے ایک نہیں، میرے خیال سے 8-10 آیات جو ہیں، کچھ ڈسکرپشن میں اور کچھ ویسے ویڈیوز بنائی ہیں، میرے خیال سے 5-6 پہ ویڈیو بنائی ہیں، اور 2-3 جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی ہوں گی، تو یہ کچھ 7-8-10 کے لگ بھگ جو ہیں آیات ہیں جس میں دوسرے انبیاء کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھا ہم نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی دیکھا، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت زکریا کا بھی شاید دیکھا، علیہ السلام کا بھی ہم نے دیکھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ تو یہی مین بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہیں، اور آج کی آیت جو ہے وہ تو اوورال ہی بنی اسرائیل کو ہی ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، یہی سارے انبیاء اکرام بنتے ہیں میرا خیال ہے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ 2 علیحدہ کر لیں، لیکن یہی مین ہم جو جانتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے ہی انبیاء اکرام ہیں۔ تو ان سب کا میں نے آپ کے ساتھ آیت شیئر کر دیا کہ ان کو نماز پڑھنے کا، نماز قائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ نماز کہ اب وہ کوئی اس کو کہے کہ جی وہ تو نماز ہی کوئی اور تھی، تو اللہ معاف کرے، ہم ایسا تو کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، ایک ہی دین اللہ کے نزدیک تو صرف رہا ہے اور وہ اسلام ہی رہا ہے،
اور اسلام تو یہی کچھ ہی ہے، اس میں نماز کیا ہے کیسی ہے ہمیں پتہ ہی ہے. تو اور وہ اللہ پاک ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو اس نے ان کو کوئی اور نماز تھوڑی کہنی تھی اور ہمیں کوئی اور نماز تھوڑی کہنی تھی. اللہ نے تو ایک ہی نماز کہی ہے. اب انہوں نے اس کو آج کے دن میں جو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے چینج کر لی ہے یہودی. بلکہ آپ یوٹیوب پہ ان کی نماز پڑھنے کے طریقے بھی دیکھ لیں، آلموسٹ سملر ہی ہیں. یہودیوں کا تو سملر ہے کیونکہ وہ تو اپنی روایت کے ساتھ چل رہے ہیں. عیسائی تھوڑا بالکل ہی اپنی دین سے بالکل ہی وہ ہو گئے ہوئے ہیں، دور ہو گئے ہوئے ہیں، ڈس ہارٹ ہوئے ہیں. اصل میں ان کے جو پاپ کلچر تھا انہوں نے ان کو اتنا سپریس کر دیا تھا، اتنا دبا دیا تھا کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے. تو اس پاپس کی وہ جو پاپ کلچر کی وجہ سے وہ جو ہے پاپ یا پوپ کہہ لیں، سوری، پوپ کلچر کی وجہ سے وہ دین سے ہی دور ہو گئے. تو وہ آہستہ آہستہ اتنا چینج ہو گئی ہے ان کی چیزیں. لیکن نماز تو اللہ پاک نے اگر حکم انہیں بھی دیا ہے تو سیم ہی ہو سکتی ہے. باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں یا ان کا دیکھ لیں کیا. میں نے تو نہیں کبھی سنا، میں نے تو یہ بھی نہیں کبھی سنا کہ وہ پہلے بھی نماز ہے، یہ تو قرآن پاک میں آیات ہیں. میں نے تو کبھی آج تک کسی عالم سے بھی یہ نہیں سنا. اتنی زندگی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کسی عالم کو نہیں چھوڑا. ہر ایک کو میں سنتا ہوں، ہر ایک کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں. پہلے آڈیوز ہوتی تھی وہ بھی سنتے تھے. تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. شاید میری کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن شاید آپ لوگوں نے بھی نہ سنا ہو، خود سے بھی نہ کسی سے سنا ہو، اپنے ارد گرد کسی سے نہ سنا ہو شاید. تو یہ قرآن پاک میں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادہ آیات شیئر کر دی ہیں، وہ دیکھ لیں. اور پچھلی امتیں بھی مسلمان ہی تھیں، اس پہ بھی انشاءاللہ میں باقاعدہ، اس پہ بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، یہ بھی میں بہت ساری ویڈیوز اس پہ بھی بناؤں گا. کوئکلی اب اس کو آلریڈی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. یہ عہد و پیمان کس سے ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، پوری بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. جو ڈسکرپشن میں آیت ڈالوں گا وہ بھی پوری بنی اسرائیل کی بات ہوگی. اچھا، اور انہی میں سے 12، کیونکہ وہ ڈسکرپشن میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ وہ سیم ہی آلموسٹ بات ہے، تو وہ پھر 2 ویڈیوز پہ بنانا، ایک ہی بنا کے میں ان 2 آیات کو اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے بنی اسرائیل سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک ہی آیت ہے، سیم ہی، ایک ہی، کسی اور کو تو نہیں آگے کہا جا سکتا، انہی سے ہی بات ہو رہی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے. بنی اسرائیل سیم آیت ہے. اب یہ اگلا جو حکم ہے کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اور یہاں کیونکہ بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو کوئی لوگ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں، جی یہ ان کی کوئی نماز ہی اور تھی، اللہ نہیں تو نعوذ باللہ اس سے بڑی کیا بات اور ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کہے. میں نے نہیں کبھی کسی کو سنا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بہانہ یا اس کا وہ پیش کر دے، آگے سے وہ کہہ دے جی یہ دیکھیں آرگومنٹ ہے، نہیں وہ بحث برائے بحث والا سین، تو اس سے اللہ پاک پہ اس سے زیادہ نعوذ باللہ کیا وہ ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک انہیں کوئی اور حکم دے رہا ہے اور ہمیں کوئی اور دے رہا ہے. تو اللہ تو قرآن پاک میں اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں نا، تو وہ تو ایک ہی دین ہمیشہ سے قائم رکھنے کی، ہمیشہ سے وہی دین کا غلبہ کرنے کی بات کرتا ہے اللہ پاک. تو بہرحال اگر تم نماز قائم رکھو، یہ بنی اسرائیل کو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ کا بھی آ گیا. تو نماز، زکوٰۃ تو یہاں آ گیا، اور 1-2 پچھلی بھی ہم نے آیات دیکھی ہیں، ان کو بھی، اس میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ہی اکٹھا کہا جا رہا ہے دوسری امتوں کو. باقی اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ روزے رہ گئے. تو روزے کی تو آیت ہی یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے. اس کے بعد کیا آ گیا؟ 5واں جو ہے وہ حج. ایمان کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور پھر حج رہ گیا. اور حج تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو وہ تو ویسے ہی وہ اس میں ہے. تو اچھا، اور میرے رسول آگے، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے
کہ وہ رسول آئیں تو ان کی مدد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو. یہ قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے، جو اوپر عربی آپ اگر پڑھیں تو وہ قرض حسنہ کی بات ہے. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پراپرٹی یا کسی بھی لالچ کے بغیر کسی کو قرضہ دیں گے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ آپ کو وہی پیسے واپس کر دے. یہ کسی پھر شاید زکوٰۃ میں ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں کہ قرض حسنہ آج کل کے دور میں، کیونکہ انفلیشن آپ نے آج سے 2 سال 4 سال پہلے اگر کسی کو پیسے دیے تو آج تو ان پیسوں کی ویلیو ہی وہ نہیں رہے گی، تو وہ اس کا کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے، بہت سارے علماء کی اس پہ بھی ہے. تو قرض حسنہ دو. تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا، کہ مطلب تمہیں بچا کے رکھوں گا ان سے، تمہیں ایسے مواقع نہیں پیدا ہونے دوں گا کہ جو تم ان کی طرف جاؤ. اور پھر یا بعد میں جب ہم مطلب جب قیامت کے بعد وہ جب جنتوں میں جانا ہے تو تب بھی برائیوں سے، تب تو ویسے ہی برائیوں سے دور ہوں گے اوبیسلی. تو تمہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چشمے مینز جنتیں مینز باغ کے نیچے ہی چشمے بہتے ہیں نا، اور کون سی جنت ویسے ہی عربی میں باغ کو کہتے ہیں. اچھا، یا ویسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیچے پانی کا کچھ ایسا منظر ہو یا جو بھی. اچھا، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. کہ تمہیں اللہ پاک سے یہ جب وہ عہد و پیمان ہوا ہے، اس کے بعد اگر تم پھر جاتے ہو تو پھر تم راہ راست سے بھٹک گئے ہو، جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک گئے ہو. تو یہ ہمارا نماز کا ٹاپک کور ہو گیا. اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ قیامت والا جو ٹاپک جہاں چھوڑا تھا رمضان سے پہلے، اس سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر.